ایک جرنیل اور ایک جج کے متعلق چڑیل بڑی مخبریاں دیتی ہے، تو وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ اور چڑیل کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر جو چیف جسٹس کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں نا، وہ اصل میں ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وہ میاں نواز شریف نے بھی کہا تھا، سارے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہتا میں نے قدم بڑھایا، مڑ کے دیکھا تو پیچھے تھا ہی کوئی نہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ عجیب تاریخ کا جرنیل ہے کہ جس کو سپر سیڈ بھی نہیں کیا گیا، وہ خود سے ریٹائر ہو گیا۔ وہ عمران خان کو کسی نے بتا دیا کہ تو نواز شریف سے رابطے میں، جن کو ان کی بیوی نے گولی ماری تھی، جی ان کی حرکتوں کی وجہ سے، مکروہ آدمی، ایک گھٹیا آدمی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آپ کو میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک جرنیل اور ایک جج کے متعلق چڑیل بڑی مخبریاں لے کے آئی، تو وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، ہلکا ہلکا بتاتا ہوں۔ جج صاحب تو اوپن ہے، وہ تو چیف جسٹس صاحب ہیں، اور چڑیل کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر جو چیف جسٹس کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں نا، وہ اصل میں ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ چڑیل کہہ رہی ہے چیف جسٹس صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اور وہ کہتی ہے کہ دیکھیں کہ یہ کیا مشورے دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ان لوگوں پہ کنٹیم کریں جنہوں نے الیکشن کو ڈیلے کروایا۔ تو اب آپ دیکھیں کس نے الیکشن کو ڈیلے کرایا۔ الیکشن کمیشن نے تو جب آپ نے کہا اس نے فوراً تاریخ دے دی، اور اسٹیٹ بینک نے بھی اماؤنٹ جو ہے مختص کر دی۔ پھر کابینہ ہے، اور کابینہ کے بعد پارلیمانی کمیٹی ہے، اور پھر اس کے بعد پوری پارلیمان ہے جنہوں نے کہہ دیا نہیں، جس کے اوپر آپ نے بھی کہا کہ جی یہ تو منی بل ہے جو ریجیکٹ ہوا ہے، تو یہ تو ہم وزیر اعظم کو کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اب وہ پاپولر وزیر اعظم نہیں رہے۔ تو یہ بڑا ایک سوالیہ نشان تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات پہ، لیکن آپ بھی میری ایک بات سمجھ لیں، سن لیں کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن ڈیلے کروانے والوں پہ سزا ہونی چاہیے، ان کے اوپر کنٹیمپٹ ہونا چاہیے، سر یہ آپ سے اچھائی نہیں کر رہے، کیونکہ سب سے پہلے الیکشن آپ نے ڈیلے کیا تھا چیف جسٹس صاحب۔ جب آپ نے ڈیٹ دی تھی تو آپ نے 90 دن سے آگے کی ڈیٹ دے دی تھی۔ سر وہ دیکھیں پہلے والی ڈیٹ، وہ بھی 90 دن کے بعد تھی، 105 دنوں کے بعد وہ ڈیٹ تھی۔ تو یہ تو بیسیکلی اگر کسی کو بھی اس میں سامنے کھڑا کیا جائے گا، سوال و جواب کیے جائیں گے کہ تم نے آئین کی 90 دن والی بات پہ قدغن کیسے لگائی، یا تم نے کیسے اس سے منحرف ہوئے، تو سب سے پہلے تو سر مائی لارڈ آپ ہوئے، آپ نے کیا تھا، وہ آپ نے 105 دن کر دیا تھا۔ تو پھر اسی پہ سراج الحق صاحب نے کہا تھا کہ اگر 105 دن ہو سکتا ہے تو پھر 125 دن بھی ہو سکتا ہے، 225 دن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تو ایک بار توڑ دیا آپ نے سب کچھ، وہ یعنی آئین کی وہ جو 90 دن کی شک تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو لوور کورٹس میں جو کیسز چل رہے تھے وہ آٹومیٹکلی چلنا ہی بند ہو گئے، کیونکہ آپ نے سو موٹو لے لیا تھا۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب اب دیکھیں نا، اس سو موٹو پہ کتنا کو مذاق ہوا۔ آپ کے اپنے فیلو ججز نے لکھ لکھ کر وہ جو ہے کہہ دیا کہ یہ بنتا ہی نہیں سو موٹو، بلکہ ایسا بھی آپ کے فاضل جج صاحب نے کہا کہ یہ پتہ کریں اسمبلی کیسے ٹوٹی تھی۔ اور اب دیکھیں وہ جو فادر آف آل یو ٹرنز ہے، اس نے کیسا یو ٹرن لیا کہ میں نے کس کے کہنے پہ اسمبلی توڑی۔ آپ لوگ جب آئین و قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو یہ لوگ جو ہے نا موقع ڈھونڈیں گے آپ کو ایکسپوز کرنے کی۔ دیکھیں 25 مئی کا واقعہ ہوا تو ایک فاضل جج صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں عمران پہ کنٹیمپٹ نہیں لگتی، شاید اس کو ہمارے فیصلے کا نہ پتہ چلا ہو۔ سر یہ کبھی دنیا میں ہوتا ہے کہ میں لندن چلا جاؤں اور میں گاڑی لیفٹ ہینڈ چلاؤں یا ادھر کر کے چلاؤں تو میں کہوں کہ جی سوری مجھے یہاں کے قوانین کا نہیں پتا، تو میں تو ابھی ہیدرو سے لینڈ کیا ہوں اور رینٹ کار لے کے میں باہر جا رہا ہوں، کہیں گے ادھر آئیں سائڈ پہ آ جائے۔ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، لیکن ہمارے کورٹ نے تو اگنورنس آف لا کو ایکسکیوز بنا کے مجرم کو جس نے آگے لگائی، جس نے توڑ پھوڑ کی، جس نے فائرنگ کی، جس نے اپنا تیزاب پھینکے وہاں پہ درختوں کو آگ لگانے کے لیے، اس کو کہہ دیا معصوم ہے۔ سر اب یہ سارے آپ کو آگے کر رہے، جب پرسوں آپ آئیں گے تو آپ کو سزا دے دیں کسی کو، تو پلیز میں ایڈوائس تو کر ہی نہیں سکتا، میری تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ بس میں کالی پینٹ اور وائٹ شرٹ پہن کے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں سٹیزن ہوں اس ملک کا، اور میں آپ کو ایک رائے دے رہا ہوں کہ سر یہ ایڈوائس مت دیجیے گا، کیونکہ آپ کے اوپر انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے خود ہی۔ ایک تو آپ یہ میں نے آپ کو بتا دی 105 دن والی، دوسری پشاور میں آپ جو نہیں، آپ نے کے پی کے میں جو الیکشنز نہیں کروا رہے، وہ کیا آئین پاکستان کے تحت نہیں ہونے تھے؟ اس کو آپ نے کیسے ڈسمس کر دیا کہ یہ خود سے دیکھیں گے، دوسرے کورٹس دیکھیں گے، یہ کریں گے۔ سو موٹو سر آپ نے لیا تھا، سر آپ کا ڈیسیجن تھا، وہ تو لوور کورٹس میں اس کی ہیئرنگز ہی رک گئی تھیں اس وقت،
کیونکہ آپ میلارڈ آپ اپنا اس کے فیصلے کر رہے تھے. تو دیکھیں کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے اس کے اوپر. پلیز میں نے کہا آپ کو میں باور کروا دوں, آپ کو میں بتا دوں کہ یہ نیچے کے لوگ جو ہے نا سو کالڈ یہ چمچے جو ہیں, وہ میاں نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ سارے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہتا میں نے قدم بڑھایا, مڑ کے دیکھا تو پیچھے تھا ہی کوئی نہیں. تو چیف جسٹس صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ دیکھیے گا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کوئی گھر بھی نہیں آئے گا آپ کے, یہ کھانے پہ بھی نہیں بلائیں گے, یہ آپ کو فون بھی نہیں کریں گے. تو پلیز ان کے کہنے پہ مت آئے. میں تو آپ کو رائے دے رہا ہوں, میں ایڈوائز نہیں کر سکتا, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, میں آپ کو کیسے ایڈوائز کر سکتا ہوں. آپ ماشاء اللہ مطلق العنان ہیں, آپ کو سارا قانون پتہ ہے, آپ کو آئین پتہ ہے, تو یہ کیسے لا کے آپ کو کھڑا کریں گے یہ آپ سوچیں. دوسرا ایک لیفٹنٹ جنرل صاحب, ابھی میں نام نہیں بتاؤں, نام میں بتاؤں گا وقت آنے پہ. میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا اور تڑپیں. ان کی عید خراب گزری ہے, ان کی عید بڑی خراب گزری ہے, جو ریٹائر ہو گئے. اور مزے کی بات ہے کہ عجیب تاریخ کا جرنیل ہے کہ جس کو سپر سیڈ بھی نہیں کیا گیا وہ خود سے ریٹائر ہو گیا. وہ اس سے ریٹائر ہوا کہ پہلے اس کی خواہش تھی کہ اس کو جو ہے نا آرمی چیف بنا دیا گیا, تو خواہش پوری نہیں ہوئی. پھر اس کی خواہش تھی کہ میں جلدی سے ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں اور عمران خان مجھے NS سے بنا دیں گے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنائیں گے, اور میں سب کے یہاں پہ نٹ بولٹ کسوں گا اور پیج ٹائٹ کروں گا, یہ کروں گا. وہ عمران خان کو کسی نے بتا دیا کہ تو نواز شریف سے رابطے میں پچھلے 2 مہینے سے کہ چیف بننے کے لیے, اور نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو سد کر کے رکھ دوں گا, آپ ایک دفعہ مجھے موقع تو دیں. وہ کسی نے منوان جا کے ساری بات بتا دی, میں نے کہا ایسی کی تیسی, یہ وہ یہ وہی صاحب ہے جن کو ان کی بیوی نے گولی ماری تھی جی, ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. مکرو آدمی, ایک گھٹیا آدمی, اور اپنا وہ جو ہے نا چور چکا آدمی ٹوٹل. میں تو کہتا ہوں اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں ہو رہا. بہرحال اس کے اوپر تھوڑی سی ٹائٹ ہوئی ہے زندگی. اب اس کو کہا گیا کہ تم نے جو کئی ارب روپے کا فارم ہاؤس بنایا اس کو چھوڑو, یہاں جو پرندے شرندے پالے ہوئے ہیں, جو کتے شتے رکھے ہوئے ہیں, یہاں پہ جو ویج ووڈ کی کراکری ہے, یہ سب کچھ ہے, اس کو وہیں پہ رہنے دو. ابھی صوفوں پہ وہ اپنا وہ چڑھاؤ بیڈ شیٹس تاکہ ابھی گندی نہ ہو. اور بھائی صاحب اب پنڈی آ گئے, اور پنڈی بلا کے ان کو چکلالہ میں رکھ دیا گیا ہے, اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں, اب آپ نے یہیں پہ رہنا. کیوں؟ تاکہ نہ آپ کی ہوگی موومنٹ, نہ ہوگا پاس, نہ بجے گی پاس. جب آپ نے جو تڑیاں دی ہوئی تھی کہ میرے پاس ہر ایک کی ویڈیو ہے, ہر ایک کی آڈیو ہے, تو میں یہ کر لوں گا, مجھے کچھ ہوا تو وہ ریلیز ہو جائے گی, ہے وہ نہیں. بھائی صاحب آپ کی تمام مکروب کرتوتیں جو ہیں وہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں. اور پھر جس طرح آپ نے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کو اور عمران خان کو آپ نے باتوں میں لے کر یہاں پہ TTP کو سیٹل کروایا, جن سے سارے دھماکے ہوئے, جن سے سارے ہماری پولیس والوں کی بھی شہادتیں ہوئی, یہ آپ ذمہ دار ہیں یا عمران خان اس کا ذمہ دار ہے؟ اور اس جرنیل کا جس کو اس کی بیوی نے گولی ماری تھی, پتہ نہیں کیوں ماری تھی, یہ ایکٹریسوں سے نہیں پیچھے ہٹتا تھا, ماڈلوں سے ہی نہیں پیچھے ہٹتا تھا, اس کے شوق ہی نہیں ختم ہوتے تھے. کبھی کسی کو تمغہ دلا دو, کسی کو میڈل کر دو, کسی کو نواز دو, کسی کو یہ کر دو, وہ کر دو. حرکتیں ہی اس کی ایسی تھی, بچلن آدمی, اور شروع سے یہ لوز کیریکٹر کا آدمی تھا. میں تو بہت پہلے سے اس کو پہچانتا تھا, اور جب یہ حاضر سروس تھا میں نے اس کے منہ پہ 2 بار اس کو کہا تھا کہ تو بڑا گھٹیا آدمی ہے, تو بڑا ذلیل آدمی ہے. لیکن اب وقت بتا رہا ہے اس کو کہ اس کی کیا اوقات ہے. آنے والے دنوں میں اس کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا, اور اس کی اصل کرتوت جو ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, اور یہ بھی بتاؤں گا کہ گولی کیوں ماری تھی اس کو اور کس کی وجہ سے ماری تھی. بٹ اس کے لیے اسٹے ٹیون ٹو دس چینل, اس کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.